بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران عزیز، سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ٹچ کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی، میرے لیے بھی کچھ تقویت کا باعث ہوگا۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے اچھی قیادت۔ ہم ایک ترانہ گاتے ہیں، جہاں جگہ جس اسکول میں چلے جائیں بچے بڑے لے میں گا رہے ہوتے ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ ماشاءاللہ وہ انداز سے ہی پتہ چلتا ہے کس قدر زندہ ہے۔ لیکن زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے طرز عمل سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ ان کی قیادت بڑی متحرک ہوتی ہے، اس کے ارکان بڑے متحرک ہوئے، وہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو سوچتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہاں جہاں پہ قیادتیں اچھی ہوتی ہیں نا، وہاں زندگی میں آپ کو ایک حرارت نظر آتی ہے۔ وہاں کی حکومتیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، ہر لمحہ لوگوں کے لیے سوچتی ہیں۔ وہاں سیاست خدمت خلق ہوتی ہے، قانون سب کے لیے ایک ہوتا ہے، انصاف ہوتا نظر آتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو شاید انصاف کہیں ملتا ہو، اگر ملے تو میری بھی ملاقات کرا دیں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہمارے یہاں تو قیادتیں بھی بڑی تھکی تھکی مری مری قیادتیں جو ہیں، وہ ذاتی مفادات کی حفاظت کرتی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ان کے بس کی بات نہیں، وہ ان کی سوچ ہی نہیں اس بارے میں۔ ان کا انداز بڑا جیسے اپنی جگہ ساکت ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ سوچنا ہی نہیں، اقربہ پروری ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، اس کے علاوہ ہماری قیادتوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور کبھی کچھ ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، فطرت سے تبدیلی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کچھ ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا۔ میں چین میں گیا ہوا تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کے ساتھ ایک یونیورسٹی تھی، ٹیکنیکل یونیورسٹی تھی، تو بڑا ملے والا سما تھا۔ میں نے دیکھا وہ یونیورسٹی سے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ وہاں وہ داخلے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، انٹری ٹیسٹ۔ بڑی دور دور سے لوگ اس یونیورسٹی میں، کوئی پولی ٹیکنیکل ٹائپ یونیورسٹی تھی، بڑے دور دور سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ٹھہرنے کا انتظام ہاسٹل میں کیا ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو پیرنٹس آئے تھے، جو بچوں کو لے کے آئے تھے، وہ کہاں ٹھہرے۔ یہ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے، لاہور میں بیچارے کو آ جائے پیرنٹس بچوں کے ساتھ آئیں تو وہ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی عزیز کا واقف کا گھر، لیکن لاہور جیسے شہر میں تو آپ کو ہوٹل بھی مل جاتے ہیں۔ وہ بڑا چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں ہوٹلوں والا اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے کہ ممکن نہیں تھا۔ تو میں حیران رہ گیا، پتہ چلا کہ یونیورسٹی نے اپنے بڑے بڑے ہال سارے جو ہے نا خالی کیے ہوئے، ان میں باقاعدہ یونیورسٹی نے اپنے اخراجات پہ بیڈ لگائے ہوئے ہیں۔ جو پیرنٹس آتے ہیں، ایک ہے دو ہیں بچے کے ساتھ، بچے کو ہاسٹل بھیج دیتے تھے اور انہیں بیڈ نمبر الاٹ کر دیتے تھے، اور وہ اپنے بیڈ پہ جا کے ہر شخص کو 4 دن تک رہنے کی، 1 یا 2 دن میں فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ قصبے کا چکر لگائیں، پھریں، علاقے کو دیکھیں، یہ ان کی اپنی سویٹ ویل تھی۔ لیکن 4 دن تک یونیورسٹی کے لیے ان کے رہنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سب انتظام یونیورسٹی کے ذمہ تھا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ ہمارے یہاں تو یونیورسٹیوں کا حال یہ ہے کہ 2 دن کسی کو کھانا کھلانا پڑ جائے نا تو یونیورسٹی کا بجٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ہمارے جو قیادتیں ہیں وہ بجٹ کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، لیکن جہاں اصل خرچ ہونا چاہیے، جہاں عوام کی فلاح کے لیے کچھ ہو، ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا۔ تو اتنا نظم و نسق خوبصورت تھا، اتنا شاندار تھا کہ مجھے لگا کہ وہ جو زندہ قوم اور پائندہ قوم کا ہم نعرہ لگاتے تھے، وہ شاید اپنے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہم لگاتے تھے کہ چینی زندہ قوم ہے، چینی پائندہ قوم ہے۔ یہ ایکچولی میں نے وہاں دیکھا۔ ہمارے یہاں تو درسگاہوں میں زندگی کی رمق نظر ہی نہیں آتی،
ہم صرف زندہ قوم میں پائندہ قوم پہ گاتے ہیں اور سر دھوتے ہیں. عملی زندگی سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں. ہماری درسگاہیں وہ کر ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں رہی جو انہیں کرنا چاہیے، جو دینا چاہیے. ہمارا استاد معاشرتی طور پر مالی مشکلات کا شکار ہے، لیکن حکومت نے اصلاح کی کو صورت کی ہے. لیکن وہ اصلاح جو ہے نا اس قدر کمزور ہے کہ وہ لوگ جو فنکار ہیں گریڈوں کے گھوڑے پہ چڑھنے کے لیے بےقرار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑے فارمولے. جو حقیقی استاد ہے، جو کلاس روم ٹیچر ہے، وہ محروم ہے. اور ہمارے یہاں کسی کو احساس نہیں کہ ایجوکیشن سسٹم بڑی تیزی سے کولیپس ہو رہا ہے. ہم تعلیم دے ہی نہیں رہے. جس چیز کا تعلیم نہ آئے نا وہ چیز کسی کو نہیں مل رہی. ہم اس کے بعد گلا کرتے ہیں تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہے تو تعلیم کا، تعلیم تو اس کے بغیر تعلیم کا لازمی جز ہے. جہاں تربیت نہیں ہے وہاں تعلیم بھی نہیں ہے. تو ہم تعلیم نہیں دے رہے. دعا کریں کہ کوئی ایسی قیادتیں آ جائیں جن میں فکر ہو، ذہن ہو، سوچ ہو، فہم ہو، اور وہ سوچیں کہ کس طرح اس ملک کے لوگوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے. اور یہ فنکارانہ انداز جو ہے جس نے یونیورسٹیوں کو اور کالجوں کو ڈبو دیا ہے، جہاں کچھ نہیں ہو رہا، صرف گریڈوں کے چکر میں لوگ کاغذ اکٹھے کر رہے ہیں کہ نوکری مل جائے گی، اور نوکری کی تلاش ہے. اس کے علاوہ علم کہیں نہیں ملتا. یہ صرف خواندگی ہے جس پہ ہم زندہ کام اور پائندہ کام کر رہے ہیں. سوچیں اور دعا کریں کہ رب العزت ہمارے حالات بدل دے. اللہ حافظ.